اچھا، رمضان کے مہینے میں ایک بڑی مزیدار بات، بہت ہی زبردست، یہ شہر المواسات ہے۔ شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، اور مواسات غم خواری کو۔ یہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس غم خواری میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ غم خواری کرے۔ جو جنرل کانسیپٹ اس کا یہی سمجھایا جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ انسان کے ساتھ غم خواری کرے۔ جب یہ بھوکا پیاسا رہے گا اور دن صبح سے لے کے رات تک، تو اس کو بھی دوسرے کی بھوک پیاس کی قدر آئے گی کہ بھئی مجھے تو آج 16-15 گھنٹے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑ رہا ہے، شام تک میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جن کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے غم خواری کی۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو انہیں کھلایا نہیں پلایا نہیں۔ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، بھوک پیاس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اللہ فرمائیں گے وہ تیرا پڑوسی، وہ تیرا رشتہ دار، وہ تیرا بھائی بھوکا تھا، اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلانا ہوتا۔ یہ غم خواری کا مہینہ میں ایک دوسرے کی غم خواری کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ یہ ہے ہی مہینہ غم خواری کا، تو پھر اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ۔ ایک اور پہلو بڑا عجیب، بڑا خوبصورت ہے، بڑا مزیدار ہے۔ غور کیجئے، جو پروردگار ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ غم خواری کرو، اگر ہم رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے غم بیان کریں، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھیں، اپنی تکلیفیں اس کے سامنے رکھیں، تفصیل کے ساتھ رکھیں، جتنے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، جتنی مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، آفات ہیں، تو وہ پروردگار جب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ غم خواری کرو، وہ اپنے بندوں کے ساتھ غم خواری کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ غم خواری کیوں نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں حکم دیں کہ تم میرے بندوں کے ساتھ غم خواری کرو؟ کتنی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، کتنی مرتبہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تسلی کے دو بول دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی اوقات کے مطابق ہی کچھ غم خواری کریں گے نا۔ وہ پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی چابیاں اس کے پاس ہیں، خزانے اس کے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے سب اس کا ہے۔ جب ہم رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، جو مسئلے مسائل ہیں، شکایات، تکلیفیں لوگوں سے، سب اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ غم خواری فرما لیں۔ یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا غم خوار بنائیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کریں، راتوں کو تہجد میں ذرا اللہ کے سامنے کچھ وقت تو گزاریں نا۔ لوگوں کے سامنے بڑے رو لیے، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں۔ اللہ بڑے کریم اور مہربان ہے، لوگوں کے سامنے بڑے اپنے مسئلے بیان کیے۔ ارے مخلوق خود محتاج ہے، آپ کسی کو اپنے مسئلے بیان کریں نا، اور کبھی اس سے اس کے مسئلے پوچھیں تو اس کے مسئلے پتہ لگے گا شاید ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ کہیں بھی آزما کے دیکھ لیجیے گا، بندہ سمجھتا ہے جی میرے مسائل زیادہ ہیں، دوسرے کے کم ہیں۔ یہ ہر بندے کی سوچ ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے خرچے زیادہ نظر آتے ہیں، دوسرے کی کمائی زیادہ نظر آتی ہے، یہ فطرت ہے۔ تو ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بہتر ہے، میں پریشان ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حالات رکھے ہوتے ہیں، تو ہم سب اللہ سے مانگیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ ہم غم زدہ لوگوں کے لیے کتنی تسلی کی بات ہے کہ غم خواری کا مہینہ ہمارے پاس موجود، ہم اپنے رب کو اپنی غم خواری کے لیے پکاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آئیں گی۔ سارا سال تو عبادت کرنے لگے نا تو کئی مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ نفس کی طرف سے ایک رکاوٹ ہوتی ہے،
ماحول کی طرف سے بعض دفعہ رکاوٹ ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ کئی رکاوٹیں بعض دفعہ ہوتی ہیں۔ اور پھر عمل کا جو ریٹ ہے نا وہ 10 گنا اور ایک نارمل روٹین سے مل رہا ہوتا ہے، جو بہت عظیم ہے روٹین، بہت اچھا پیمانہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا تو آپ دیکھیں کئی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے، لوگ نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے، وہ رکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، سرکش شیاطین کو بند کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، تو شیاطین کی طرف سے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، بندہ ایک فطرتاً اس کے اندر ایک وہ ہے لالچ ہے، انعام کی وہ ایک تمنا ہے، اس کے لیے اس کو کیا بتا دیا کہ دیکھو اب جو فرض ہے وہ 70 گنا اجر ملے گا، جو فرائض ہیں ایک کے 70 لے لو، اور جو نفل ہیں وہ ایک نفل کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو عمل کا ریٹ بڑھا دیا، اور جو ادھر ادھر کی رکاوٹیں تھیں وہ کر دیں کم یا ختم۔ اب کیا بنا؟ اب بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہمیں چاہیے کہ خوب دوڑ کر نیکیاں کریں، خوب اللہ کو منانے کی فکر کریں، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی رات۔ اس میں ہم کیا مانگیں؟ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اگر شب قدر مجھے ملے، میں اس کو پاؤں تو میں کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم شب قدر کو پاؤ تو یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی گناہوں سے معافی مانگنا، اور اس کے علاوہ جو چاہیں مانگیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔